نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمائے ربنا وابعث فیہم، اے اللہ، اے رب مبعوث فرما وہ انہی میں سے رسول منہم، رسول عظیم الشان رسول، یتلو علیہم، پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کا پہلا مقصد کہ وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے۔ تو یہ رسول کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت میں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں یوں فرمایا کرتے ہیں وَبْعَثْ فِي آخِرِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جو آخری رسول ہے وہ انہی میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو اور امت مسلمہ میں سے ہو۔ حضرت خالد بن معدان سے، اسی طرح حضرت ارباز سے اور دیگر صحابہ سے مسند احمد میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ کے عبداللہ ابن عباس میں سے بھی ہے، پوچھا گیا کہ آپ کا آغاز کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ابتدا یہ ہے کہ میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور مسند احمد میں ہے میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اپنی اماں کا خواب کا مظہر ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، جو خوشخبری دی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اماں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہے رسولا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ولادت کے وقت یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن اطہر سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے، تو فرمایا میں اپنی اماں کی اس خواب کا مظہر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدا کے بارے میں فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور اب یہاں پر پہلا مقصد رسول کا کیا ہے؟ آیاتی کا، کہ آپ آیتیں تلاوت کر کے لوگوں کو بتائیں۔ تو میں نے کل والے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ امت جو ہے وہ استعداد کے لحاظ سے 4 درجوں میں ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ جنہیں صرف آیات پڑھ کے سنانی ہے، یعنی احکام اور فرامین ان کو تک پہنچانے ہیں، یعنی آیت پڑھنے کا تلاوت کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک خود صرف مقصد ان کو سنانا ہوتا ہے، ایک ان کو تعلیم دینا ہے۔ تعلیم والے پہ انشاءاللہ کل بات ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر کیا مقصد ہے؟ یہاں پر قرآن مجید کو دوسری کتابوں پر قیاس کر رہے ہیں کچھ لوگ، جو یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جب سمجھ رہے ہی نہیں تو اسی طرح طوطے کی طرح رٹنے رٹانے کا، پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی وہ حفظ قرآن کی استعداد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قرآن کو باقی کتابوں پر قیاس کرتے ہیں۔ قرآن باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ جیسے اس کلام کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے معانی کو، اسی طرح فرض کفایہ ہے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کرنا، اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کرنا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے جو قرآن کے الفاظ نازل فرمائے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور معانی کی، مطالب کی، مفاہیم کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ایک فرض کفایہ ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کرنی ہے الفاظ کی، اور جتنے فضائل و مناقب ہیں یہ قرآن پڑھنے پہ ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی کا، تو تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کے جتنے احکامات ہیں حفاظت قرآن کے، اب نماز پڑھنی ہے تو یہ قرآن مجید کے ان الفاظ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ قرآن کے لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں، حرف پڑھنے پہ 10 ہے، 20 ہے، 30 ہے،
تو یہ لفظ بنتا ہے کم از کم 3 حرفوں سے جو بنا ہے، الف لام میم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مثال دی ہے، تو یہ الفاظ ہیں۔ پہلے لوگوں سے سبق سیکھنا سا چاہیے کہ پہلی کتابیں غیر محفوظ ہوئی اس لیے کہ انہوں نے معانی کو غور کیا، معانی کو سمجھا، الفاظ کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھی وہ زبانیں ختم ہو گئیں، اصل کتابیں ختم ہو گئیں۔ اب ہر ایک کا اپنا ذوق نظر کے معانی رہ گئے، جس نے جس لفظ کا جو معنی سمجھا وہ بیان کر دیا۔ تو قرآن صرف معانی کے لیے نہیں ہے، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت اتنی ہی ضروری ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ صرف بغیر قرآن کی آیات لکھے ہوئے صرف ترجمہ لکھنا یہ منع ہے، یا قرآن کی تلاوت کی جگہ صرف معانی کو تلاوت کر لیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کی جگہ نماز میں اس کے ہم معنی لفظ پڑھ لیے جائیں تو نماز نہیں ہوگی، کہ الفاظ مقصود ہیں، معانی مقصود نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے نماز میں۔ تو اسی طرح فقہائے کرام نے صرف معانی ترجمہ قرآن لکھنے کو منع کہا ہے، منع فرمایا ہے کہ صرف ترجمہ نہیں لکھنا، ساتھ الفاظ لکھنے ہیں، آیات لکھنی ہے، تاکہ جیسے معانی مفہوم محفوظ رہے، الفاظ بھی محفوظ رہیں۔ الفاظ محفوظ رہیں گے تو قرآن محفوظ رہے گا، امت ایک جگہ پہ اکٹھی ہوگی، ورنہ تو امت بکھر جائے گی، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا